الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الناس کی تلاوت کریں گے جو قرآن کی آخری سورت ہے. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، تم کہو میں اس کی پناہ مایا جو تمام لوگوں کا رب ہے. ملک الناس، ملک الناس وہ رب ہی نہیں بلکہ بادشاہ بھی ہے، شہنشاہ بھی ہے. میں اس کی پناہ میں آیا جو تمام انسانوں کا رب ہے اور تمام لوگوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس، سب کا الہ ہے، سب کا خدا ہے. الہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دل میں برے برے خیال ڈالتا ہے، خطرے ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، اور پھر دکھائی نہیں دیتا، دپک جاتا ہے. وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، دکھائی دیتا نہیں. من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں بھی ہیں اور آدمیوں میں بھی ہیں. یہ آخری سورت قرآن کریم کی سورہ فاتحہ یعنی قرآن کریم کی جو پہلی سورت ہے اس سے ملتی ہے. یعنی اس سورہ الناس اور سورہ الفاتحہ جب آپ دونوں کا ملان کریں گے تو اس کے مشابہ ذکر ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ ذکر اس میں پائیں گے. اللہ کی توفیق سے ہم نے قرآن کریم کو مکمل کیا. میں ایک دعا پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد کچھ اور چیز آپ کو بتاؤں گا. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہ پاک جب میری قبر میں تنہائی کی وحشت ہو تو مجھے اس قرآن کی محبت عطا فرمانا. کہہ دو آمین. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، رے پروردگار عالم اس قرآن کی برکت سے، اس عظیم قرآن کی برکت سے مجھ پر رحم کیجیو. کہو آمین. وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا، اس قرآن کو میرے لیے امام بنا دے. جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جیسے امام صاحب کرتے ہیں، پیچھے پیچھے ہم بھی ویسے ہی کرتے چلے جاتے ہیں. یہاں مطلب یہ ہے اللہ پاک مجھے ایسا بنا دے جو قرآن کے حکموں پر میں عمل کروں. کہیے آمین. وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور اس قرآن کو میرے لیے نور بنا دے، روشنی بنا دے، روشن بنا دے، اور میرے لیے ہدایت بنا دے، اور میرے لیے رحمت بنا دے. کہہ دو آمین. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اور اللہ پاک جو میں اس قرآن میں سے بھول گیا ہوں مجھے یاد کرا دے. ہم تمام مسلمانوں کو یاد کرا دے. کہو آمین. وعلمنی منہ ما جہلت، اور جس میں ہم جاہل ہیں، جس علم میں قرآن کے ہم جاہل ہیں، وہ علم اپنے فضل سے ہمیں عطا کر دے. کہہ دو آمین. وارزقنی، اور ہمیں ہمت دے دے. تلاوتہ آناء اللیل، ہم اس قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن کو پڑھتے رہیں رات کے وقتوں میں. وآناء النہار، اور دن کے وقتوں میں. وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اے پروردگار عالم اس قرآن کو میرے حق میں حجت بنانا. جب حشر کا دن ہو تو یہ قرآن میرے حق میں حجت بنے. آمین. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو سنو،
یہ قرآن حشر والے دن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف کھڑا ہوگا۔ مسلمانوں پہ قرآن کے 5 حق ہیں: قرآن کا سیکھنا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن دوسروں تک پہنچانا۔ اگر قرآن آپ سیکھیں گے نہیں تو پڑھ نہیں سکتے، اور پڑھیں گے نہیں تو سمجھ نہیں سکتے، اور سمجھیں گے نہیں تو عمل کر نہیں سکتے، اور عمل کریں گے نہیں تو دوسروں تک پہنچا نہیں سکتے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ اللہ کا کلام جتنا جس سے آتا ہے ایک دوسرے تک پہنچائیں۔ سامعین حضرات، اللہ کی توفیق سے ہم نے مکمل کر لیا قرآن کریم۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو اس کا کلام پڑھا ہے اور جو سنا ہے سامعین نے یہاں، اور جانے انجانے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، اس کی طرف رجوع لاتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو بھی غلطی دیکھیں میرے رب سے میرے لیے دعائیں مانگیں میری مغفرت کی کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اور میرے فون پر مجھے آگاہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور تمام مسلمانوں کے لیے میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کے دل میں نبیوں کی سچی محبت، ولیوں کی سچی محبت اور اہل بیت کی سچی محبت، صحابہ کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ اور میرے شیخ عبدالرؤف میاں جو ضلع بلند شہر بارہ بستی عمر پور کے ہیں، ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور جتنے بھی میرے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، بمبئی کے کافی لوگ جڑے ہوئے ہیں، مالیگاؤں کے لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں، ناگپور کے لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں، کلکتہ کے لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور بہار کے لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے جہاں مراد آباد کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اس طرح سے جہاں جہاں کے لوگ دہلی کے لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، تو جہاں جہاں کے میں سب جگہ کا نام تو نہیں لے سکتا، جہاں جہاں کے لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان تمام نے میرے لیے دعائیں کی ہیں، اور اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ میں بھی سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھ جیسے گنہگار کی زبان سے اپنے کلام کی تلاوت کروائی، اور تمام دنیا میں قرآن کا پیغام پہنچایا۔ اور سب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ سارے ایک بار زور سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ کرم خدا کا دعائیں میرے بزرگوں کی، کرم خدا کا دعائیں میرے بزرگوں کی، کہ پہنچائی دنیا بھر میں دعوت اس نے قرآن کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔